بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے درس میں آسان حساب کے بارے میں دیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ مشکل حساب سے شروع کرتے ہیں کہ کن لوگوں کا مشکل حساب ہوگا اور وہ کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ تو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ یا پیچھے سے دیا جائے گا، ان کا حساب مشکل لیا جائے گا۔ اور اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ اپنی موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا مسرور تھا اور سمجھتا تھا کہ اسے کبھی ہمارے پاس پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہیں؟ اس کا رب تو اس کے اعمال سے پوری طرح باخبر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ اتنا سختی سے ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ وہ پریشان ہوگا اور پھر موت کو پکارے گا کہ موت ہی آ جاتی تو بہتر تھا، اور دنیا میں کس وجہ سے، اور یہ سوال اتنا سخت کیوں ہو رہا ہے، وہ ریزن بتایا گیا کیونکہ وہ بیزی تھا، مصروف تھا، مسرور تھا۔ وہ اس کو اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا تھا کہ ہمیں پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے سوال جواب ہوگا، ہم وہاں کیا جواب دیں گے۔ تو اس کا کوئی فکر نہیں تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی انہی میں مصروف تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو سب خبر ہے۔ اب جب ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور چونکہ اس سے غافل ہوں گے آخرت سے اور اللہ کے سپرد ہونے سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور پھر جو ہے سوال کا جواب دینا ہوگا، تو اس سے بے خبر تھے۔ تو اب ایسے لوگوں کا اعمال بھی کیسا ہوگا جس کو جس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا اعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے بہت ہی سخت حساب لیا جائے گا ایسے لوگوں سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا، تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ حساب تو دونوں ہی کو دینا ہے، لیکن آسان حساب اور مشکل حساب کیا ہوا؟ نیک لوگوں سے جو حساب ہوگا یعنی ان کو صرف دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، لیکن جس پر بحث ہو گئی وہ مشکل حساب ہے، وہ تباہ کرنے والی، وہ ہلاک کرنے والی جو ہے وہ نوبت آ جائے گی۔ اور اس کے متعلق پھر یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ مشکل حساب لینے کا انداز کیا ہوگا، آخر کس طرح سے حساب لیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی نعمت گنوائیں گے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے نعمتوں کا اقرار کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جنگ کیا اور شہید ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو بہادر کہلانے کے لیے جنگ کیا۔ سو دنیا میں تمہیں بہادر لوگوں نے کہہ دیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا، دوسروں کو بھی علم سکھایا، قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور عالم جو ہے وہ علم والا شخص جو ہے، جو علم سیکھتا بھی تھا اور سکھاتا بھی تھا لوگوں کو، وہ ساری نعمتوں کا اسے اقرار کرایا جائے گا۔ جب تو وہ اقرار کرے گا تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کے شکر میں تم نے کیا کیا، کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھایا، سنایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، یہ تو تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں۔ تو یہ سننا تمہیں جو ہے وہ دنیا میں سننے کے لیے تم نے یہ کیا تھا، تو لوگوں نے تمہیں عالم اور قاری کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرے آدمی سے سوال ہوگا کہ دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں جو ہے گنوائے گا، پھر کہے گا کہ اقرار کرتے ہو، وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا ان نعمتوں کو پا کر؟ تو وہ کہے گا کہ ہم تمام جگہوں پر مال خرچ کرتے تھے جو آپ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو مال اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ پھر فرشتوں کو اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے۔ تو اس حدیث سے کے مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک عمل کے بارے میں بھی، اگر وہ نیک عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ نیک عمل میں ریاکاری ہے، اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ کو تو دلوں کے بھید کا پتہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی سوچ سے بھی واقف ہے، اس کے دل کے راز سے بھی واقف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ تو دنیا میں نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اخلاص ہو اور ریاکاری سے بالکل خالی ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام یہ ہے، اور اس طرح سے جب مشکل حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا تو اس انداز سے لیا، تو پھر انسان جہنم میں اپنے نیت اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے، نیت میں خرابی اور اخلاص میں کمی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور نیت کی درستگی بھر دے اور ریاکاری سے خالی رکھے، آمین یا رب العالمین، اور ایسے عمل کرائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس طرح سے سختی سے ویسے لوگوں کا حساب ہوگا، اور کس انداز میں ہوگا یہ ہم نے دیکھا۔ اب جب اس طرح سے حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد بدلہ دیا جائے گا، ظاہر ہے۔ تو بدلہ کیسے لیا جائے گا، کن چیزوں سے لیا جائے گا؟ تو قیامت کے روز جو بدلہ لیا جائے گا، یعنی حقوق کی ادائیگی ہوگی، تو وہ حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہوگی یا کوئی ظلم کیا ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار نہیں ہوگا، درہم نہیں ہوگا، البتہ اگر ان کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی اور ظلم کرنے کے
والے کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا کہ دنیا میں کسی طرح کی بھی ظلم، زیادتی، کوتاہی اور بے عزتی، کسی طرح کی بھی اس طرح کی کوتاہی ہو جائے تو چاہیے کہ دنیا میں ہی انسان معافی تلافی کر لے، لوگوں سے معاف کروا لے، کیونکہ آخرت میں جو دینا پڑے گا اس کے بدلے میں تو وہ نیکی دینا ہوگی۔ ایک آدمی ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اپنے تعداد گناہوں، لا تعداد گناہوں، یہ کہ بہت سارے گناہوں کی وجہ سے نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا بلکہ دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم اور دینار سامان زیت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اس طرح سے چنانچہ حقداروں کے درمیان ان کی نیکیاں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر ان کی نیکیاں واجبات ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی نیکیوں، اپنے نیک اعمال کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور وہ حفاظت کیسے ہوگی کہ انسان جو ہے وہ دوسرے گناہوں سے بچے، دوسروں کے ساتھ معاملات میں بالکل کلیئر رہے تاکہ آخرت میں خسارہ نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ وہاں جو دینے کی چیز ہے وہ نیکی ہے۔ ہر چیز کا بدلہ، ہر حق کا بدلہ جو ہے، چاہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو، کسی کو برے الفاظ کہنے کا ہو، یا مال و دولت کا ہو، یا حق مارنے کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہاں جو عدالت لگے گی اور وہاں جو حساب کتاب ہوگا تو ہر چیز کے بدلے میں جو دینے کی چیز وہاں پہ ہوگی وہ انسان کی اپنی نیکی ہوگی۔ قیامت کے روز اگر کوئی انسان قرض لیا ہوا ہے تو قرض کی ادائیگی بھی نیکیوں سے ہی کی جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے درہم اور دینار قرض تھے تو قیامت کے روز وہ درہم اور دینار کا حساب اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں درہم اور دینار کہاں ہوں گے۔ اسی طرح سے ناجائز کوئی بھی کام ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ جو ہے کسی کا رشتہ دار ہو یا دوست ہو، احباب ہو، جاننے والا ہو، انجان ہو، کسی کے ساتھ بھی بہت جو ہے محتاط رہنا چاہیے انسان کو معاملات کے ضمن میں، کیونکہ یہی معاملات جو ہے وہ پھر آخرت میں خسارے کا باعث ہو جائے گا اور اپنی نیکیاں جو ہے وہاں اس کے بدلے میں لوگوں کو لٹانی ہوگی، دینی ہوگی۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، یہ حشر کے میدان میں یہ حساب کتاب ہوگا اور جس کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی۔ کچھ جو ہے اعمال ایسے ہیں جن کا جو ہے وہ حساب کتاب پل صراط پہ ہوگا، اور میدان حشر کے حقوق میں جو حقوق العباد کا جو حساب ہوگا اس میں تو ہم لوگوں نے دیکھا بھی۔ اچھا، اب تمام حقوق کی ادائیگی اور امانت اور حقوق کی ادائیگی میں امانت اور صلہ رحمی کا حساب جو ہے وہ پل صراط پر لیا جائے گا۔ جن سے اللہ تعالیٰ حشر میں لینا چاہیں گے اسے حشر میں لے لیں گے، اور جن سے پل صراط پر لینا چاہیں گے ان سے پل صراط پر لیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب صراط جہنم پہ رکھ دیا جائے گا تو امانت کو صراط کے داہنے جانب اور رحم کو بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب لوگ صراط سے گزریں گے تو جن لوگوں نے کسی امانت میں خیانت کی ہوگی اسے امانت پکڑ کر جہنم میں گرا دے گی، اور جس نے صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اسے رحم پکڑ کر جہنم میں گرا دے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام حقوق میں سے امانت اور صلہ رحمی بہت زیادہ اہم ہے، جن کا حساب باقی حقوق سے الگ پل صراط پر لیا جائے گا۔ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، یعنی پل صراط پہ تو اندھیرا ہوگا تو وہ تو اعمال کے حساب سے روشنی ملے گی، تو اندھیرا جو وہاں ہوگا تو اس جو ظلم اس نے کیا ہوگا وہ بھی جو ہے دیکھ لے گا۔ مظلوم اس وقت وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، یہاں تک کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے، اور اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ یوں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت اور صلہ رحمی یہ دو جو ہے حقوق العباد میں بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے۔ اچھا، حشر میں جو اللہ کی عدالت یہ لگی ہے اور اس عدالت میں جو حاضری لگے گی تو کن کی لگے گی، کن سے جواب طلبی ہوگی، کن سے پوچھا جائے گا، اس میں وہ سارے کے سارے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں کہ عدالت الہی میں ہر چھوٹے بڑے سے جواب سوال لیا جائے گا۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو شخص لوگوں پر حکمران ہے اس سے پوری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے لہٰذا اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے لہٰذا اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام یا جو ملازم ہوتا ہے اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے لہٰذا اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگاہ رہو، تم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے دائرے کار میں حاکم ہے اور ہر ایک اپنی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے روز جواب دہ ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہر شخص سے تو سوال ہوگا ہی، فرشتوں سے بھی جواب طلبی ہوگی، رسولوں سے جواب طلبی وہ کیسی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو جواب دیں گے کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، غیب کا علم رکھنے والے تو آپ ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایسی باتیں ہم کیوں کر سکتے ہیں، آپ تو غیب کی بات کو جاننے والے ہیں، آپ تو دل کی بات کو جاننے والے ہیں، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، مجھے تو آپ نے جو حکم دیا ہم تو وہی کر کے آئے ہیں، تو ہم یہی کہہ کے آئے ہیں کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اسی رب کی عبادت کرو۔ اور جب تک ہم ان کے درمیان تھے تو ان کا حال جو تھا وہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو مجھے کچھ اس کے بارے میں خبر نہیں ہے، تو آپ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، غیب کی بات کو
جاننے والے آپ ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے جواب طلبی، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ میری یہ مجال کہاں تھی، تو پاک ہے، لوگ جو برائی جو بھی کرتے آئے وہ تو اس کا علم تجھے ہی ہے، ہم تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر کے نہیں آئے ہیں، کچھ ایسا نہیں کہا ہے۔ تو اسی طرح سے جنات سے، اسی طرح سے جنوں اور انسانوں سے، اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں سے، مشرکوں سے، منکرین قیامت سے، یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان سے، منافقوں سے، سب سے جواب طلبی ہوگی، اور مجرم لوگ اللہ کی عدالت میں ذلت اور رسوائی سے نظریں جھکا کر کے کھڑے ہوں گے، اور ان کا حال جو ہے اس طرح کا ہوگا کہ ان کا برا حشر ہوگا۔ حساب کتاب کا سلسلہ چل رہا ہے، تو حساب کتاب میں اب یہ بھی دیکھنا کہ نعمتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ حساب لیں گے۔ کن نعمتوں کا لیں گے؟ تو انسان کو دی گئی مختلف نعمت جو ہے، ہر نعمت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ حساب لیں گے، وہاں اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ پھر تم اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اب ان نعمتوں میں جسم کا اعضا بھی ہے، کان، آنکھ، دل وغیرہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ان نعمتوں میں عزت، عہدہ، دولت، بیوی جو ایک نعمت ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تندرستی اور ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، صحت اور وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اولاد، مویشی جانور، کھیتی، یعنی جتنی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا تک فرمایا کہ 3 دن کے فاقے کے بعد جب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کھجور کھلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ان نعمتوں کا بھی جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے اس نعمت کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام بھی بہت حیران ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فاقے کے بعد اس کھجور کا بھی حساب دینا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں۔ تو اس طرح سے ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، وہاں پوچھ ہوگی۔ اور سب سے بڑی چیز جس کا ذکر آتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ 5 باتوں کا جو جواب ہے، یعنی 5 چیزوں کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اور وہ چیزیں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے لے انسان۔ اور وہ 5 بات کیا ہے؟ پوچھا جائے گا کہ عمر کس کام میں کھپائی، دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں بسر کی، جوانی کس چیز میں گزاری، یعنی عمر میں جوانی تو آلریڈی آ جاتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ جوانی کی ایک الگ اہمیت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ مال کہاں سے کمایا وہ پوچھیں گے، پھر مال کہاں پر خرچ کیا وہ بھی پوچھ ہوگی۔ کہاں سے کمایا یعنی اس کا ذریعہ کیا تھا، مال کمانے کا ذریعہ کیا تھا، اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور 5واں جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ تو اس طرح سے ہر نعمتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا حساب دینا ہے۔ تو جن چیزوں کا حساب دینا ہوتا ہے تو اس کے متعلق انسان محتاط رہنے چاہیے، کیونکہ حساب دینے کے لیے ان چیزوں کا اسی طرح سے استعمال کیا جائے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ تو اس طرح کے حساب کتاب کے بعد لوگوں کے حقوق جو ایک دوسرے کو دلانے کے بعد
لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نام اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گی اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ یعنی جب دے دلا لیا جائے گا حقوق، یعنی نیکی دے دی گئی اور برائی ڈال دی گئی یا ان کا جو سارا کچھ ہوگا، اس کے بعد جو بچا ہوا رہے گا نیکی یا برائی جو بھی بچی ہوئی رہے گی ہر کسی کے پاس، اس کے بعد پھر میزان قائم ہوگا اور میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں کی برائیوں کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں بن فلاں جو ہے وہ ناکام ہوا۔ اس طرح سے وہاں اعلان بھی فرشتہ جو ہے وہ کرے گا۔ تو لوگوں کے اعمال نامہ کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین اور جو مرتد ہوں گے، منافق ہوں گے، ڈھیروں نیک اعمال لے کر کے جائیں گے، ان کا لیکن وزن جو ہے وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے اعمال نامے میں 99 رجسٹر جو ہے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرے گا، مان لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں، اس کا اعمال جو ہے وہ میزان میں تولا جائے۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اس بندے سے کہ جاؤ اب تم وزن کے لیے، تو پھر بندہ کہے گا کہ یا اللہ، اے میرے رب، ان 99 رجسٹر کے مقابلے میں یہ کاغذ کے ٹکڑے سے کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے بعد اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے پر رکھ دیے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا، یعنی گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام سے بھاری واقعی کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے نیک اعمال میں سے اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ نیک اعمال جو ہوگا اس میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں تلنے والی چیزوں میں سے اچھا اخلاق سب سے زیادہ بھاری عمل ہے۔ اچھے اخلاق والا جنت میں بکثرت صوم اور صلاح کرنے کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے فرائض کو پورا کرتے ہوئے، ایمان کے بعد فرائض کو پورا کرتے ہوئے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، اخلاق یعنی کہ اس کے جینے کا ڈھنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طریقے پر ہے، وہ ڈسپلن اس کا، اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو اخلاق ہوتا ہے کہ لوگوں سے اچھا ملنا اور معاف کرنا اور معاف کروا لینا، یہ ساری چیزیں جو اخلاق میں آتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اگر اس میں موجود ہے اور وہ صرف فرائض کو ہی پورا کرتا ہے، نماز، روزہ، ان چیزوں میں، اور اس کے برعکس جو دوسرا انسان ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے لیکن وہ فرائض کے بعد نوافل کو خوب ادا کرتا ہے اور وہ نیکیوں میں، عبادتوں میں رہتا ہے، تو یہ اخلاق والا انسان ان کے جو ہے درجے کو پہنچ جائے گا، ان کے درجے کو پہنچ جائے گا وہ اخلاق والا انسان۔ تو اس طرح سے اخلاق کا جو ہے وہ بہت وزن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، یعنی کہ وزنی ہوگا قیامت کے دن۔ اچھا، جو وزن ہوگا
وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی میزان میں تولے جائیں گے۔ اس کے متعلق وہ حدیث اور وہ بات جو ہم سب جانتے ہیں کہ 2 کلمہ ایسا ہے جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے ذکر اور اذکار بھی جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑا کو وزنی بنانے کا باعث بنے گی۔ اچھا، پھر ملازم کی غلطی اور مالک کی طرف سے دی گئی سزا دونوں میزان میں تولی جائے گی۔ غلطی اگر بھاری ہوئی تو مالک جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، اور اگر سزا بھاری ہوئی تو مالک کو سزا ملے گا۔ یعنی اسلام میں غلام کی بہت تاکید کی گئی ہے غلام یا ملازم کے متعلق کہ اس کا جو ہے اجرت جو ہے وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے دو، اس کے بارے میں حساب ہوگا، اس پر ظلم نہ کرو، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وزن کیا جائے گا۔ اگر ظلم جو ہے، اگر اس کی غلطی کم ہوئی اور اس کو سزا زیادہ دی گئی تھی تو پھر اس کا بھی حساب دینا ہوگا اور پھر اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت لمبی حدیث ہے، اس میں شارٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب میرا غلام جو ہے بہت جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ہم اس کو سزا بھی دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ تو پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ کیا حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تمہارا جو ہے وہ رائی کے دانے برابر بھی اگر تمہارا ظلم اگر زیادہ نکل گیا تو پھر نیکی یا برائی جو ہے وہ اس پہ صادر ہوگی۔ مطلب اگر تم جو ہو رائی دانے برابر بھی اگر اس کے اوپر ظلم زیادہ کر چکے ہوگے تو پھر تم کو اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ نیکی یا برائی انسان جو بھی کر کے آئے گا تو ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حق میں اس بات سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم غلام کو آزاد ہی کر دیں، اور اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ گواہ بنایا کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس طرح سے غلام اور ملازم کے حق میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے قیامت کے دن رسوا وہاں نہ ہونا پڑے۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ صرف ایک نیکی زیادہ ہوئی تو آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور صرف ایک گناہ زیادہ ہوا تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اور نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے پر آدمی اعراف میں ٹھہرا لیا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ تو اس کا باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی اس کے رشتہ دار، نہ کوئی پیر مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت اور توفیق کے نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک صاف کر دے،
اور اپنی محبت سے لبریز کر دے، ہماری زندگی ایمان اور عقیدے کے مطابق ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت نصیب ہو اور ہم سب کے میزان بھی اس دن وزنی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔